خونخوار جنگلیوں کے نرغے سے ہمارا بچ نکلنا ناممکن تھا، اگر عین وقت پر وہ سانپ ہماری مدد کو نہ پہنچتا۔ یہ سانپ میرے قزاق دوست لوبو کی منہ بولی سپیرن ماں نے خاص طور پر ہماری حفاظت کے لیے ہمارے ساتھ کیا تھا، جو ہماری نظروں سے اوجھل رہ کر ہماری نگرانی کر رہا تھا۔ قزاق نے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، مجھے اپنی جان کی ذرا پرواہ نہیں۔ دکھ صرف اس بات کا ہوتا کہ میرے قیمتی ہیرے جواہرات ہاتھ سے نکل جاتے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ جواہرات تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں؟ قزاق زور سے ہنسا اور بولا، اگر دولت ہی نہیں ہوگی تو خالی جان لے کر کیا کروں گا؟ میں تو دولت کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دوں گا، آخر یہ دولت میں نے دوسروں کی جانیں لے کر ہی جمع کی ہے۔ اس قزاق کی منطق میری سمجھ سے بالا تھی۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح ہم ان خطرناک اور دشوار گزار جنگلوں میں سفر کرتے ہوئے پوڈانگ پہنچ گئے۔ یہاں پہنچتے ہی ہمیں بدترین خبر ملی کہ شہر پر جاپانیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، ایک بار پھر جاپانیوں سے ہمارا سامنا تھا۔ میرے قزاق ساتھی پر اس خبر کا زیادہ اثر نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ وہ سپیرن کے خاص آدمی کی تلاش کے لیے پریشان ہو گیا۔ پوڈانگ کا چھوٹا سا بندرگاہی قصبہ جاپانی گولہ باری سے تباہ ہو چکا تھا اور کرفیو لگا تھا۔ ہم دن کے وقت وہاں پہنچے تھے، آسمان پر گہرے بادل تھے، بارش ابھی تھمی تھی اور زمین گیلی تھی۔ قزاق اس خاص آدمی کے ٹھکانے سے واقف تھا، مگر کرفیو میں وہاں تک جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ ہم گھنے جنگل سے نکل کر دھان کے گیلے کھیتوں سے گزرتے ہوئے ایک سڑک پر آ کر رک گئے۔ قزاق نے پوچھا، یہ شہر کے سب لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ میں جاپانی سپاہیوں کو سڑک پر گشت لگاتے دیکھ چکا تھا اور حالات کی سنگینی سمجھ گیا تھا۔ میرے ساتھی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کرفیو کیا ہوتا ہے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ جاپانی سپاہی کے سامنے جاتے ہی وہ اسے گولی مار دیں گے، تو وہ بولا، یہ تمہارا کرفیو کب ختم ہوگا؟ میں نے کہا، کچھ معلوم نہیں، ہمیں کسی محفوظ جگہ چھپ جانا چاہیے، جب شہر کے لوگ باہر نکلیں گے تو ہم بھی نکل آئیں گے۔ قزاق نے ہیرے جواہرات کی تھیلی اپنی کمر سے کس کر باندھ لی اور بولا، ٹھیک ہے، چلو پھر وہاں چل کر چھپ جاتے ہیں۔ اس نے جس طرف اشارہ کیا وہاں بانس کا ایک جھنڈ تھا، جس کے سائے میں سیمنٹ کا ایک بڑا پائپ پڑا تھا۔ ہم اس کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ پائپ کا ایک سرا پتھروں سے بند تھا اور اندر اخباروں کے کاغذ بکھرے ہوئے تھے۔ یہ چھپنے کے لیے بہترین جگہ تھی، یہاں سے ہمیں سڑک کا بھی نظارہ ہو رہا تھا جو سنسان تھی۔ وہاں سے صرف کبھی کبھار کوئی فوجی گاڑی تیزی سے گزر جاتی تھی۔ میں اپنے قزاق ساتھی سے زیادہ پریشان تھا، کیونکہ میں جاپانیوں کی قید سے بھاگا ہوا تھا۔ اگرچہ مجھے یقین تھا کہ پوڈانگ کے فوجی شاید مجھے نہ پہچان پائیں، مگر میں جان بوجھ کر دوبارہ خطرے کے منہ میں آ گیا تھا۔ میں نے قزاق کو اپنے پس منظر سے بے خبر رکھا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ واضح تھا کہ ہم یہاں سے کوئی بھی جہاز پکڑ کر کسی دوسرے ملک نہیں جا سکتے تھے۔ میرا ساتھی قزاق صورتحال کی سنگینی سے لا علم تھا، اس لیے وہ بڑا مطمئن تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ اب سمندر کے راستے سفر ممکن نہیں، تو وہ منہ کھول کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کی کہ یہ سارا علاقہ جاپانی قبضے میں ہے، جو ہی ہم شہر میں داخل ہوں گے ہمیں مشتبہ سمجھ کر پکڑ لیا جائے گا، اور پھر خدا جانے ہمارا کیا حشر ہو۔ قزاق نے بے نیازی سے کہا، تم سپیرن ماں کے آدمی کو نہیں جانتے، وہ خفیہ طریقے سے ہمیں کسی جہاز میں سوار کروا دے گا، تم دیکھ لینا۔ وہ قزاق احمقوں کی جنت میں رہ رہا تھا، اسے احساس ہی نہیں تھا کہ حالات کس قدر بدل چکے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ دن گزار کر واپس جنگل کی طرف نکل جاؤں گا، اور آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جاپانی سپاہی وہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ یہ سب اس قدر اچانک ہوا کہ میں ہکا بکا رہ گیا۔ 4 جاپانی فوجی اچانک ہمارے سامنے آ گئے اور انہوں نے رائفلیں تان رکھی تھیں۔ ہم فوراً پائپ سے باہر نکلے،
اور میں نے فوراً ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میں جاپانی فوجیوں کے مزاج سے خوب واقف تھا، لیکن میرے قزاق ساتھی کو کوئی تجربہ نہیں تھا۔ قزاق نے حماقت کی کہ پائپ سے نکلتے ہی اپنی بیلٹ سے پستول نکال کر فائر کر دیا۔ ایک جاپانی فوجی کے سر پر گولی لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، اور پھر جاپانیوں نے اس پر اندھا دھند فائرنگ کھول دی اور میں فوراً زمین پر بیٹھ گیا، جبکہ قزاق کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو کر تڑپنے لگا۔ ایک فوجی نے اپنی رائفل کا رخ میری طرف کیا تو میں نے پھر سے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ایک فوجی نے میری گردن پر رائفل کی نالی رکھ دی اور دوسرے جاپانی فوجی جلدی سے اپنے شدید زخمی ساتھی کو اٹھا کر پیچھے لے گیا، غالباً جہاں ان کی میڈیکل پوسٹ تھی۔ باقی سپاہیوں نے قزاق کی جیبوں کی تلاشی لی اور ہیرے جواہرات سے بھری تھیلی پا کر خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ میں نے ہاتھ نیچے کر لیے اور اس وقت کو کوسنے لگا جب میں نے اس قزاق کے ساتھ پوڈانگ کا رخ کیا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جاپانیوں نے میرے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے رسی سے باندھ دیے اور مجھے لے کر بندرگاہ آ گئے۔ مجھے وہاں ایک فوجی حوالات میں بند کر دیا گیا، جہاں پہلے ہی کچھ مقامی لوگ قید تھے۔ 15 منٹ کے اندر میری دنیا مکمل طور پر پلٹ چکی تھی۔ میں اس آئے دن کی جاپانی قید سے بیزار ہو چکا تھا اور خود کو حالات کے سپرد کر دیا کہ جو ہوگا منظور ہوگا، اور میں نے فرار کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میرے ساتھی قیدی دیوار کے ساتھ لگ کر مایوسی اور غیر یقینی کی حالت میں بیٹھے تھے۔ کسی نے میری طرف خاص توجہ نہیں دی اور میں بھی خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ میرا قدرتی اندازہ یہ تھا کہ ہمیں اس کوارٹر گارڈ سے نکال کر پوڈانگ کے کسی قیدی کیمپ میں ڈال دیا جائے گا، جہاں ہم جنگ کے خاتمے تک اذیت ناک زندگی بسر کریں گے، اگر زندہ رہے تو۔ لیکن میرا اندازہ غلط نکلا۔ اگلے دن ہمیں بندرگاہ پر لا کر ایک بہت بڑے جنگی جہاز پر سوار کرا دیا گیا، جس کی توپوں کی نالیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ مجھے یہ بات ایک معمہ لگی کہ ہمیں جنگی جہاز پر کیوں لادا گیا ہے۔ پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے جاپانی ہمیں یہاں سے کسی دور دراز جزیرے میں بنے جنگی قیدی کیمپ لے جا رہے ہوں۔ ہمیں جہاز کے نچلے حصے میں ایک اسٹور میں بند کر دیا گیا، جہاں لکڑی کے خالی کھوکھے بکھرے تھے۔ وہاں کھڑکی یا روشندان کا کوئی امکان نہیں تھا، اور جہاز کا یہ حصہ سمندر کے پانی میں تھا۔ ہم کل 6-7 قیدی تھے، 2 برمی، ایک ایشیائی مزدور، اور باقی مقامی لینن کے رہنے والے جو مزدوری کے لیے یہاں آئے تھے۔ جاپانیوں نے انہیں بھی پکڑ کر قید کر لیا تھا۔ رات کے کسی پہر جہاز چل پڑا، اور جب جہاز کو سمندر میں سفر کرتے ہوئے 2 دن گزر گئے تو ہمیں تشویش ہونے لگی کہ یہ جاپانی ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ اس روز جہاز سمندر میں کسی جگہ رکا، اور ایک جاپانی فوجی آیا اور ہم قیدیوں میں سے 2 کو پکڑ کر لے گیا۔ 1 گھنٹے بعد جہاز دوبارہ چل پڑا، مگر وہ دونوں قیدی واپس نہ آئے۔ 2 گھنٹے بعد جہاز ایک بار پھر رکا اور وہی فوجی 2 مزید قیدیوں کو لے گیا۔ ہم سمجھ گئے کہ آخری وقت آ گیا ہے۔ جاپانی ہمارے ساتھیوں کو جہاز کے عرشے پر لے جا کر گولی مار رہے ہیں۔ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ جہاز رکتا کیوں ہے، وہ چلتے جہاز سے بھی قیدیوں کو شوٹ کر کے لاشیں سمندر میں پھینک سکتے تھے۔ تیسری بار جہاز رکا تو 2 مزید قیدیوں کو لے جایا گیا، اور چوتھی بار جب جہاز رکا تو صرف میں اکیلا ہی قیدی باقی رہ گیا تھا۔ جاپانی سپاہی مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اوپر عرشے پر لے آیا، اور میں دل ہی دل میں خدا کو یاد کرنے لگا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے عرشے پر گولی ماریں گے یا اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ میں نے دیکھا کہ جہاز ایک چھوٹے سے سرسبز جزیرے کے ساحل سے کچھ فاصلے پر لنگر انداز ہے۔ صبح کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی، اور پھر جہاز سے ایک کشتی اتاری گئی، مجھے اس میں بٹھایا گیا اور جزیرے کے ساحل پر لا کر چھوڑ دیا گیا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے ساحل پر گولی مار دی جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جاپانی سپاہی کشتی میں بیٹھ کر اپنے جہاز کی طرف واپس چلے گئے۔ تب مجھے معاملہ سمجھ میں آیا
کہ ان جاپانیوں نے قیدیوں کو الگ الگ ویران جزیروں پر جلا وطن کر دیا تھا۔ چونکہ میرا ساتھی بننے والا کوئی دوسرا قیدی بچا نہیں تھا، اس لیے مجھے اکیلے ہی اس جزیرے پر اتار دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جاپانی جنگی جہاز نے لنگر اٹھایا اور سمندر میں چلتا ہوا میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا، مجھے یقین تھا کہ یہ جزیرہ غیر آباد نہیں ہوگا، ماہی گیر قسم کے لوگ جنوبی ساحل کی طرف ضرور آباد ہوں گے۔ لیکن میں نے سارے جزیرے کو دیکھا مگر مجھے کسی انسان کی شکل نظر نہ آئی۔ یہ جزیرہ بہت چھوٹا تھا، تقریباً 1 گھنٹے میں نے اسے گھوم کر دیکھ لیا۔ اندر بڑے بڑے درخت تھے اور ساحل پر بھوری چٹانیں نکلی ہوئی تھیں۔ پورے جزیرے پر ایک دہشت ناک سناٹا چھایا ہوا تھا، اور سمندر کی لہریں بڑے سکون سے ساحل تک آ کر واپس چلی جاتیں۔ ناریل کے درختوں کے نیچے کافی تعداد میں ناریل گرے ہوئے تھے، جو اب میری خوراک تھے۔ رات گزارنے کے لیے میں نے جھاڑیوں میں ایک جگہ بنائی، اور شام کو بھی درختوں پر کوئی پرندہ نہیں آیا، جس سے ثابت ہوا کہ یہ جزیرہ سمندر میں کافی فاصلے پر واقع ہے۔ مجھے فوراً رابنسن کروسو ناول یاد آ گیا۔ کیا مجھے بھی یہاں 15-20 سال اکیلے گزارنے پڑیں گے؟ یہ سوچ کر اس خیال سے ہی میں کانپ اٹھا۔ آدھی رات کو آسمان پر چاند نکل آیا، جس کی روشنی سمندر اور جزیرے پر پھیل گئی۔ میں سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے ایک آواز سنائی دی، جیسے کوئی چپو چلا کر کشتی کو ساحل کی طرف لا رہا ہو۔ چپوؤں کی آواز قریب سے قریب آتی جا رہی تھی۔ میں جلدی سے جھاڑیوں سے نکل کر ساحل کی طرف گیا، اور ناریل کے درختوں کی اوٹ سے دیکھنے لگا۔ چاندنی میں ہر شے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ساحل سے کچھ فاصلے پر سمندر میں ایک بحری جہاز کھڑا ہے، اور ایک بڑی کشتی جس میں کچھ آدمی سوار تھے، لہروں پر ڈولتی ہوئی ساحل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کشتی ساحل پر آ کر رکی، اور 6-7 آدمی چھلانگ لگا کر اترے اور پھر کشتی سے ایک ایسے شخص کو کھینچ کر اتارا، جس کے دونوں ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ اس آدمی کے بال کندھوں تک تھے، مگر چاندنی میں اس کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ لنگڑاتا ہوا چل رہا تھا جیسے اس کے پاؤں میں کوئی تکلیف ہو۔ 4 آدمیوں نے رائفلیں تان کر اسے گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور 2 آدمی تیزی سے آگے بڑھے اور ساحل کی ریت پر لوہے کی لمبی لمبی میخیں ٹھونکنے لگے۔ میں حیرت سے یہ پراسرار منظر دیکھ رہا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ بحری قزاق قسم کے لوگ ہیں جو اپنے کسی دشمن کو قتل کرنے کے لیے یہاں لائے ہیں۔ اگر قتل کرنا ہی مقصد تھا تو زمین میں یہ لوہے کی میخیں کیوں گاڑی جا رہی تھیں؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی، مگر بہت جلد یہ معمہ حل ہو گیا۔ جب چاروں طرف لوہے کی 4 میخیں زمین میں اچھی طرح گاڑ دی گئیں، تو ان لوگوں نے قیدی کو رائفل کی نوک پر ریت پر سیدھا لٹایا۔ پھر اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں لوہے کی میخوں کے ساتھ زنجیروں کی مدد سے مضبوطی سے باندھ دیے۔ پھر ایک آدمی نے قیدی کے پیٹ پر زور سے لات ماری۔ قیدی میخوں کے ساتھ اس قدر مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا کہ وہ اپنا جسم ہلا نہیں سکا، صرف درد کی وجہ سے اپنے سر کو دائیں بائیں کرتا رہا۔ اس کے بعد ایک آدمی نے آگے بڑھ کر بندھے ہوئے قیدی کی کمر کے گرد ایک بیلٹ کس کر باندھ دی۔ یہ سب کرنے کے بعد وہ لوگ کشتی میں بیٹھے اور واپس اپنے جہاز کی طرف روانہ ہو گئے۔ کشتی کو جہاز پر اٹھا لیا گیا، اور کچھ دیر بعد جہاز نے اپنا رخ بدلا اور آہستہ آہستہ سمندر میں دوسری طرف چل پڑا۔ میں درختوں میں اسی طرح چھپا بیٹھا رہا۔ جب جہاز کافی دور چلا گیا تو میں تیزی سے اس آدمی کے پاس پہنچا، جسے اس کے دشمن مرنے کے لیے زمین پر باندھ گئے تھے۔ چاندنی میں اس آدمی نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس علاقے میں عام بولی جانے والی شکستہ زبان میں کہا، فکر نہ کرو، میں تمہارا دشمن نہیں، دوست ہوں۔ وہ آدمی اب بھی مجھے حیرانی سے تکے جا رہا تھا، شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس ویران جزیرے پر بھی کوئی انسان موجود ہو سکتا ہے۔ اس نے کسی قدر بھرائی ہوئی آواز میں کہا، جلدی کرو، میری کمر کے ساتھ جو بیلٹ بندھی ہے اسے اتار کر سمندر میں پھینک دو۔ میں سمجھ گیا کہ بیلٹ میں ضرور کوئی دھماکہ خیز مادہ بھرا ہوا ہے۔
میں نے جلدی سے بیلٹ کھولی اور دوڑ کر سمندر میں پھینک دی۔ اس نے پیچھے سے آواز دی، واپس بھاگو۔ میں واپس اس کے قریب دوڑ پڑا۔ جب اس کے قریب پہنچا تو اس نے چلا کر کہا، زمین پر لیٹ جاؤ۔ میں فوراً لیٹ گیا اور کوئی 20 سیکنڈ بعد جزیرہ ایک زبردست دھماکے کی آواز سے گونج اٹھا۔ بیلٹ کے ساتھ بندھا ہوا ٹائم بم پھٹ چکا تھا، اور پھر میں نے اس آدمی کی زنجیریں کھول کر اسے آزاد کر دیا۔ وہ ریت پر بیٹھا اپنی کلائیوں اور ٹخنوں پر ہاتھ پھیراتے ہوئے میری طرف دیکھ کر بولا، تم رحمت کا فرشتہ بن کر کہاں سے آ گئے؟ کون ہو تم؟ یہ جزیرہ تو غیر آباد ہے۔ میں نے اپنے بارے میں اصل حقیقت چھپائی اور صرف اتنا بتایا کہ سمندر میں ایک تجارتی جہاز جاپانی آبدوز کا نشانہ بننے سے ڈوب گیا تھا۔ میں کسی طرح بچ کر آج صبح ہی یہاں پہنچا ہوں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہ کون لوگ تھے جو تمہیں ہلاک کرنے کی غرض سے یہاں باندھ گئے تھے؟ اس آدمی کی عمر 50 سے اوپر تھی، رنگ زردی مائل، چہرے کے نقش سپانوی خانہ بدوشوں جیسے تھے، بال سیاہ اور چھوٹی چھوٹی مونچھیں تھیں۔ اس نے میری طرف ایک گہری نگاہ ڈالی اور بولا، تم نے میری جان بچائی ہے، میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ میرا نام کارلو ہے، اور میرا تعلق چین کے ایک خانہ بدوش قبیلے سے ہے۔ میں دنیا گھومنا چاہتا تھا۔ میری ملاقات ایک شخص برونو سے ہوئی جو بین الاقوامی اسمگلروں کے گروہ سے وابستہ تھا۔ میں بھی اس میں شامل ہو گیا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ منشیات کا دھندا کرتے ہیں تو میں نے برونو سے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا اور الگ ہو رہا ہوں۔ اس وقت یہ لوگ اپنے بحری جہاز میں آسٹریلیا کی طرف جا رہے تھے۔ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے انہیں بتانے کے بجائے خاموشی سے کسی بندرگاہ پر اتر کر غائب ہو جانا چاہیے تھا، مگر میں نے برونو پر اعتبار کیا کیونکہ میں اسے دوست سمجھتا تھا۔ تب انہوں نے مجھے ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا اور جہاز کے تہ خانے میں ڈال دیا، اور پھر اس جزیرے پر مرنے کے لیے چھوڑ گئے۔ اگر تم 10-15 سیکنڈ دیر کر دیتے تو میری کمر کا ٹائم بم پھٹ جاتا اور میرے جسم کے ٹکڑے اڑ جاتے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ میں نے کہا، یہ سب خدا کی مرضی سے ہوا ہے، کیونکہ ابھی تمہاری زندگی باقی تھی، اسی لیے خدا نے مجھے اس جزیرے پر بھیج دیا تاکہ میں تمہیں موت کے منہ سے بچا سکوں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اچھی لگی تو لائک اور کومنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور نئی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔